إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چاہے ہماری سیاست ہو، چاہے ہماری معاشرت ہو، ہماری معیشت ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارا گھر بار ہو، ہماری تجارت ہو، ہمارے معاملات ہوں، ہماری عبادات ہوں، ہماری عبادات ہوں یا ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو کا کوئی معاملہ ہو اور نظم و ضبط کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی ایک بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسلام نے ہماری خوشی منانے کے بھی اصول و ضوابط بیان کر دیے ہیں اور غم منانے کے بھی اصول و ضوابط بیان کر دیے ہیں۔ چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، اسلام نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اور اسلام ایک جامع دین ہے جو ایک اصول بتا دیتا ہے، جس اصول کے تحت آپ نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی منانا، خوش ہونا جائز ہے، لیکن اس قدر خوشی نہ منائی جائے کہ انسان اترانا شروع کر دے اور تکبر کا شکار ہو جائے، وہ خوشی اس کے لیے وبال بن جائے۔ اور غم کا موقع ہے، غم اس قدر منائے کہ غم کی حالت میں نوحہ کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اپنے جسم کو پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، بالوں کو پرا گندا کرتا ہے، یہ بھی اسلام کے مخالف ہے۔ چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، اسلام نے ہمیں اصول دے دیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے خوشی کے موقع پر بھی بیسیوں ایسی رسمیں اپنی اس خوشی میں شامل کی ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اوپر خود فرض اور واجب کرنے والی بات ہے۔ بھائی جب اسلام نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی فرض نہیں کیا، واجب قرار نہیں دیا، تو آپ اپنے اوپر کیوں فرض کر رہے ہیں، اپنے اوپر کیوں واجب کرتے ہیں کسی چیز کو جب اسلام نے نہیں کیا؟ غم کے موقع پر بھی ایسے ہوتا ہے، بہت ساری ایسی رسمیں ہم نے اپنے اوپر خود ہی واجب کی ہیں، ہم رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، بیسیوں ایسی رسمیں ہیں۔ اور میں آج آپ کے سامنے شادی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے آج ویلنٹائن ڈے بھی ہے، ضمناً اس کی بات بھی آ جائے گی۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری شادی، ہمارا نکاح، اس میں اتنی زیادہ رسمیں جو ہم نے اپنے اوپر واجب کی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بہت ساری رسمیں ایسی۔ نکاح اور شادی اس قدر سستی تھی، اس قدر سستی تھی کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا سوائے حق مہر کے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں شادیاں ہوئیں، ولیمے کا آپ نے حکم دیا، شادی کے بعد ولیمہ کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اولم ولو بشات، صحابی رسول کو کہا، اس نے کہا جی میں نے شادی کی ہے، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اگر شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد ولیمہ کر، چاہے 1 بکری ہی کیوں نہ ذبح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر۔ تو ولیمے کا آپ نے حکم دیا۔ شادی کے بعد ولیمہ کرنا یہ سنت ہے اور ولیمہ کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار رسمیں ایسی ہیں جن میں بے شمار پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، فضول خرچی کی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قدر سستا نکاح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ غریب سے غریب صحابی بھی، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت تو ہے لیکن گھر میں خرچ کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، واقعات ملتے ہیں۔ اس قدر سادہ اور اس قدر
جو ہے وہ عام حالات میں شادیاں ہوئی ہیں، آپ مثالیں بیسیوں مثالیں ایسی. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے رسول کے زمانہ میں جو بہت ہی مشہور واقعہ، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، آپ سے فرمائش کی کہ فلاں عورت سے میری شادی کر دے. مجلس لگی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہاری اس سے شادی تو کر دوں، لیکن حق مہر کیا دو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے کہ جو تم حق مہر دو گے؟ صحابی رسول نے کہا میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میری ملکیت میں ہے، وہ میں نے باندھی ہوئی ہے. ایک چادر، جسم چھپانے کے لیے بھی دوسری چادر نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی. اور سر چھپانے کے لیے گھر تھا لیکن پاس پیسے نہیں تھے. کہنے لگے میرے پاس صرف ایک چادر ہے، اور یہ چادر اگر آپ کہتے ہیں تو میں حق مہر میں دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر تمہاری ہے، اگر تم حق مہر میں دے دو گے تو تم خود کیا پہنو گے؟ اور اگر تم خود پہنو گے تو پھر یہ چادر اس کی نہیں، پھر یہ تمہاری ہے. کوئی ایسی چیز حق مہر میں دو جو تمہاری نہ ہو بلکہ تمہاری بیوی کی ملکیت ہو جائے. کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے، اب شادی بھی کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، التمس ولو خاتما من حدید. آپ نے فرمایا گھر جاؤ، گھر سے کوئی چیز تلاش کر کے لے کے آؤ، کچھ مل جائے اسے حق مہر میں دے دینا. گھر گئے، کہا کچھ نہیں ملا. آپ نے فرمایا جاؤ گھر جا کے تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہیں مل جاتی، وہی حق مہر میں دے دینا. ایک لوہے کی انگوٹھی صرف. گھر گئے، کہا وہ بھی نہیں ملی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ نے فرمایا اب شادی تو کرنی ہے، حق مہر کے بغیر شادی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر مجلس لگی رہی، صحابی کو بٹھا دیا. پھر بعد میں پوچھا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ صحابی رسول نے کہا جی ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھانی ہیں، یہی صورتیں تمہارا حق مہر ہے، میں تمہاری اس عورت سے شادی کر دیتا ہوں. چند صورتوں کی بنا پر، چند صورتیں حق مہر میں رکھ کے اس صحابی رسول کی شادی کر دی جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا. آج ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر لاکھوں روپے، 10-10 لاکھ کی ایک شادی ہو گئی ہے. ایک شادی پہ اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، 10 کیا 20 لاکھ. جس کے پاس جتنا مال زیادہ وہ اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے. پھر فخر اور غرور اور تکبر میں آ کے کہ رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنے پیسے فضول خرچ کیے ہیں. ہماری شادیاں اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہوتی. سر چھپانے کے لیے کہ چھت تھی، اور دوسرا جی غربت کی وجہ سے. اب صحابی رسول کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا حق مہر میں دینے کے لیے، خود کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی، ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. اسی طرح اور صحابہ کرام کی بھی واقعات ملتے ہیں کہ جن کے پاس بالکل سادہ انداز سے شادی کی، اس کے بعد ولیمہ کر دیا. اور ولیمے کا حکم ہے، ولیمے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو. اور فرمایا ولیمے کا بہترین کھانا وہ ہے جس میں غریب بھی آئیں، جس میں امیر بھی آئیں، غریب بھی آئیں. اور شر طعام الولیمۃ، ولیمے کا برا کھانا، سب سے برا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے، غریبوں کو دوڑا دیا جائے، غریبوں کو بگا دیا جائے، حال کے اندر بھی داخل ہونے کی اجازت نہ ہو. وہ سب سے برا کھانا ہے ولیمے کا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم پیسے خرچ کیے جائیں، سب سے کم. ہم نے اپنی طرف سے بے شمار رسمیں بنائی ہیں، پھر ہمارے پیسے لگتے ہیں، پھر شادی مہنگی ہوتی ہے. جب شادی مہنگی ہو گئی تو پھر شادی ہوئی نہیں. پھر گھروں میں جوان بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، جوان بیٹے بھی بیٹھے ہیں. شادی کیوں نہیں کر رہے جی؟ شادی کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، شادی کے لیے فلاں چیز جوڑ رہے ہیں، شادی کے لیے فلاں کام کر رہے ہیں. ہم نے شادی کرنی ہے، ہم نے پہلے فلاں چیز لینی ہے، فلاں کام کرنا ہے. بھئی شادی تو مہنگی تھی نہیں، ہم نے خود مہنگی کی ہے. اور مہنگی کی کیسے ہے؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ کے ہندوانہ رسمیں اس میں شامل کر لی ہیں. بہت سی رسمیں جو ہم نے ہندوانہ اپنی شادی میں شامل کر لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک طویل عرصہ مسلمان
ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں، اور ہندوؤں میں سے ہمارے آباء و اجداد بہت سارے ایسے ہوں گے جو پہلے ہندو تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ہندو مسلمان ہوئے اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمان تو ہو گئے لیکن ہندوانہ رسمیں پھر بھی باقی رہیں۔ شادی اور بیاہ میں اور نکاح میں وہی رسمیں جو ہندو آج مناتے ہیں وہ ہم بھی منا رہے ہیں، بس نام بدلے ہیں، رسمیں نہیں بدلی۔ ان رسموں میں سے ایک جو سب سے خطرناک رسم ہے وہ ہے جہیز دینا۔ لڑکیوں کو شادی کے موقع پر جو جہیز دیا جاتا ہے یہ رسم ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، اور ہندوؤں نے اس رسم کو نام دیا ہے کنیا دان کا۔ دان کہتے ہیں وہ کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، ہم نے اس کا نام رکھ لیا جہیز۔ اب یہ بیٹیوں کو شادی کے موقع پر جہیز دینا یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، لیکن آج میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر انسان جو جہیز دیتا ہے یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ آخر کار مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں تو آئیں گی۔ پھر جب انسان تالاب میں ڈبکی لگائے تو یہ ممکن نہیں کہ خشکی باہر آ جائے، جسم گیلا ہوتا ہے، جسم کو پانی لگتا ہے۔ جب ایک طویل عرصہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو پھر ہندوؤں کی رسمیں بھی مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ اب یہ رسم کہ انسان شادی کے موقع پر 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، گھر کا سامان دیتا ہے، گھر میں رہنے کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے وہ لڑکی کے گھر والے لڑکی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذمہ داری اسلام نے لڑکی والوں پر نہیں ڈالی۔ اسلام نے یہ ذمہ داری کہ شادی کے موقع پر گھر میں سونے کے لیے پلنگ اور دیکھنے کے لیے شیشہ اور استعمال کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین اور فریج، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں گھریلو استعمال کی، یہ لڑکی کے ذمے نہیں ہے، لڑکی کے گھر والوں کے ذمے نہیں ہے۔ اسلام نے کس کے ذمے لگائی ہیں؟ اسلام نے تو کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ یہ چیزیں خرچ کرنا اور یہ چیزیں خریدنا، گھریلو ضروریات کو پورا کرنا، یہ اسلام نے فرض اور ذمہ لگایا ہے خامد کا، بیوی کا نہیں، بیوی کے گھر والوں کا نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے خامد کی۔ یہ خامد خریدے گا اور وہ لے کے آئے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جہیز کا؟ جہیز کا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان سنت کو چھوڑ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کے ایک ہندوانہ رسم پہ عمل کرتا ہے، ایک ہندوانہ رسم پہ عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنا پر۔ فرمایا اس کے مال کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، بڑی مالدار ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کے حسن کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ تیسری چیز اس کے حسب و نسب، اس کے خاندان کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے کہ بڑا اچھا خاندان ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا خاندان ہے۔ اور چوتھی چیز لڑکی کے دین کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینا، دین والی سے شادی کرنا، مال کو نہیں دیکھنا، حسب و نسب کو نہیں دیکھنا، دین کو دیکھنا ہے۔ اب حدیث میں یہ حکم ہے کہ دین والی عورت سے شادی کرو، لیکن آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس گھر سے جہیز ہمیں زیادہ مل سکتا ہے، چاہے لڑکی دین سے آری ہی کیوں نہ ہو، چاہے علم سے کوری ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسلامی تہذیب و تمدن سے نہ آشنا ہی کیوں نہ ہو، دیکھنا یہ ہے کہ جہیز کتنا ملتا ہے۔ جس گھر سے جہیز زیادہ ملا اس گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اب یہ اسلامی اصول کہ دین دیکھو، لڑکی جس قدر دین میں زیادہ ہے اس قدر اسے ترجیح دو، لیکن آج یہ اصول بدل گیا۔ وجہ کیا؟ ہم نے اس ہندوانہ رسم کو اپنے آپ میں جو ہے وہ رچا لیا ہے، بسا لیا ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے، اسلامی اصول بدل گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اس کا نقصان یہ ہے
کہ جس طرح ہندو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ہندو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، محروم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے مذہب میں ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے جب یہ سوچا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا شروع کر دیا، اور جب جہیز دیا تو ظاہری بات ہے وراثت تو پہلے نہیں دیتے تھے، اور اسی جہیز کی وجہ سے جب یہ جہیز کی رسم ہندوؤں سے آئی ہے تو اسی رسم کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی بالکل ہندوؤں کی طرح، بالکل دور جاہلیت کی طرح اپنی بیٹیوں کو جہیز تو دیا لیکن وراثت سے محروم کر دیا۔ اور پھر جب بیٹی یا بہن وراثت لینے کے لیے دوبارہ اپنے بھائی کے دروازے پہ آتی ہے تو رشتہ داریوں کو توڑ دیا جاتا ہے، تعلق کو توڑ دیا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بھئی تم مجھ سے وراثت مانگنے آ گئی ہے، اب تو اپنا حصہ لینے آ گئی ہے، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ہندوانہ رسم ہم میں آ گئی، ہم نے اس رسم کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو وراثت سے بھی محروم کر دیا، اپنی بہنوں کو وراثت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اور تلک حدود اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے کل قیامت کے دن اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وراثت دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے حد کہا گیا اسے، جو اسے توڑتا ہے اسے کل قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ ہے نقصان جہیز دینے کا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جہیز دینا یا نہ دینا، ہمارے ہاں ہمیں جو بتایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ ہمارے لیے اسوہ ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا؟ نہیں دیا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا؟ نہیں دیا۔ صحابیات کے نکاح ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، شادیاں کی، کوئی ایک شادی ایسی دکھا دو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا ہو؟ نہیں، آپ نے جہیز نہیں لیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، حضرت ام کلثوم کی شادی کی، دونوں کی شادی، دونوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن جہیز نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ انہوں نے مانگا نہ دیا، کیونکہ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ذمہ داری، گھر کا سامان پورا کرنا، گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں کو مہیا کرنا، یہ خامد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی بیوی کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں کام الٹا ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا جہیز دینا چاہیے، جہیز سنت ہے فلاں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا۔ وہ جہیز کیا دیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دی تھی، ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا، 2 مٹکے دیے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جہیز تھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل میں یہ جو چیزیں رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو دی تھی، یہ حضرت علی کے دیے ہوئے پیسوں سے خریدی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی تو پوچھا حق مہر میں کیا دو گے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ پہلے والی بات کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ میں تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سر چھپانے کے لیے صرف گھر تھا، لیکن شادی ہو جاتی تھی کیونکہ شادی مہنگی نہیں تھی۔ شادی کو مہنگا ہم نے کیا ہے، رسم و رواج ہم نے شامل کیے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت علی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے فلاں موقع پہ تم کو دی تھی؟ کہنے لگے وہ میرے پاس ہے۔ کہا جاؤ اسے بیچ کر آؤ اور اس کو بیچ کر اپنا حق مہر ادا کرو۔ حضرت علی نے وہ زرہ جا کے حضرت عثمان کو بیچی 480 درہم کی، اور انہی درہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں خریدی، اور انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کو حق مہر دیا گیا۔ بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول نے اپنے پاس سے یہ چیزیں دی تھی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے۔ جیسے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے نا، اسی طرح حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔
آپ ان کے اخراجات کے ذمہ دار تھے، اگر آپ نے حضرت علی کی شادی پہ کچھ خرچ کیا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا تھا۔ جب مواخات مدینہ ہوئی، مدینہ کے اندر لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی لوگوں کو بنایا، تو آپ نے کہا علی میرا بھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر اپنے بھائی کی شادی پر آپ نے خرچ کیا تو کوئی حرج نہیں، اپنے بھائی کی شادی تھی نا، آپ نے تحفے کے طور پر کچھ چیزیں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر خرچ کیا ہے تو کر سکتے ہیں، کیوں؟ ایک وجہ جواز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو رشتہ دار ہے، آپ جس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی کا خامد اگر غریب ہے تو بطور اعانت، مدد کے طور پر آپ اسے ساز و سامان اور کچھ چیزیں دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت علی کے اپنے حالات بہت ماندے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے اس وجہ سے دے دیا یا بطور تحفہ دے دیا۔ تو جہیز بطور رسم، اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دینا، یہ تو ہندوانہ رسم ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میرا بہنوئی غریب ہے جس سے میں اپنی بیٹی کی بہن کی شادی کر رہا ہوں، اس کا خامد غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو بطور تحفہ، بطور اعانت اسے کچھ چیزیں لے کر دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کے بغیر شادی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جہیز نہیں دیں گے تو ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اللہ والا اس بات کا دعویٰ کر دے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی جہیز کے بغیر کرنی ہے، میں نے جہیز نہیں دینا، میں نے جہیز کے بغیر شادی کرنی ہے، تو لوگ اس گھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، کوئی رشتہ لینے نہیں جاتا، کوئی رشتہ مانگتا ہی نہیں ہے، کوئی شادی کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تو جہیز ہی نہیں دینا، انہوں نے تو جہیز ہی نہیں دینا۔ حالانکہ اس طرز فکر کو، اس طریقہ کار کو ہندوانہ طریقہ کار کہا جاتا ہے کہ ایک چیز آپ نے شادی کا حصہ بنا دی ہے، آپ نے اس کو شادی کا حصہ بنا دیا ہے کہ جہیز کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے شمار گھر ایسے ہیں، بے شمار نوجوان لڑکیاں ایسی بیٹھی ہیں جو جہیز کی وجہ سے ابھی تک کنواری ہیں، اسی رسم کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔ اس رسم کی قباحت یہ ہے کہ غریب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ، بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ فکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ بچی کی پیدائش سے ہی لوگ جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی بیٹی کا جہیز سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ اس قدر یہ رسم ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، ظلم تر ظلم ہو رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا، بندے خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ رسم میں نے تم پر فرض نہیں کی، رسم و رواج میں تم جکڑے ہوئے، اللہ نے فرض نہیں کی، یہ تم نے خود اپنے آپ پر فرض کی ہے۔ جب خود فرض کی ہے، امیر تو یہ رسم بڑی خوشی سے ادا کر رہا ہے اور بڑے تکبر اور فخر اور غرور سے ادا کر رہا ہے۔ جو جہیز کا سامان بنا لیتا ہے نا، پھر برادری کے اندر شادی سے پہلے لوگوں کو بلا بلا کے اس کی نمود و نمائش، اس کی نمائش کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی دیا، فخر کیا جاتا ہے اور تکبر اور ریا بھی آ جاتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے، اسلام نے نہ اس کا حکم دیا ہے۔ غریب کر رہا ہے، امیر بیٹھا ہے، اس غریب کے اس امیر کے اس عمل کی وجہ سے غریب اپنی بیٹی کو بیاہ نہیں سکتا، بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس قدر معاشرہ ہمارا نچلی سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم ایک ایسی رسم جو اسلامی ہے ہی نہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اپنے ذہنوں پر اس قدر سوار کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ بالفرض اگر کسی کی شادی ہو بھی جائے بغیر جہیز کے، بیٹی باپ نے یہ دعویٰ کیا جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی جہیز کے بغیر کرنی ہے، لڑکے والوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، لڑکی اچھی ہے، خوبیاں ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، جہیز کا کیا کرنا ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد یہ وہ لڑکی ہے جو اس شرط پہ آئی تھی کہ میں نے جہیز نہیں دینا،
شادی کے بعد ساری زندگی اس کی ساس، اس کے دوسرے رشتہ دار پھر بھی اسے تانا دیتے رہتے ہیں کہ تم اپنے گھر سے کیا لے کے آئی ہو، تم اپنے گھر سے تو خالی ہاتھ آئی ہو، ہمیں کیوں باتیں کرتی ہو، ہم سے کیوں مول رہتی ہو، ہم سے کیوں باتیں کرتی ہو، تم اپنے گھر سے تو کچھ نہیں لے کے آئی۔ ساری زندگی اس عورت کو پھر بھی تانے سہنے پڑتے ہیں، اور اسی جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی باراتیں بھی واپس پلٹی ہیں، اور کئی نکاح بھی نکام ہوئے ہیں، اور کئی شادیاں ٹوٹی ہیں۔ جہیز سے انکار کر دیا، لڑکے والوں نے جواب دے دیا، حالانکہ یہ ذمہ داری لڑکے کی ہے، خامد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر خامد اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے، گھر کی ضروریات کو پورا کرے۔ سونے کے لیے پلنگ لانا ہے تو وہ خامد کی ذمہ داری ہے، بیوی کے گھر والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان پر اسلام نے تو نہیں یہ فرض کیا، اپنی طرف سے ذمہ داری اپنی بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی حکم ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عرف کے مطابق، تمہارے اخراجات کے مطابق، تمہارے بیوی بچوں کا خرچ تم پر ہے، خامد پر ہے، بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھریلو سامان جہیز میں دیا کیا جاتا ہے؟ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے والا سامان، سونے کے لیے بسترے اور فریج، واشنگ مشین، اس طرح کی چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں یہ بیوی کے گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اس بات کو عام کرنا ہوگا، لوگوں کا ذہن بدلنا ہوگا۔ اصل میں انسان جو ہے نا وہ حریص ہے، انسان لالچی ہے۔ جب شادی کے موقع پر لاکھوں روپے کا سامان جو ہے انسان کو فری ملتا نظر آئے تو کون انکار کرے گا؟ فری مل رہا ہے، انسان انکار نہیں کرتا، کہتا آنے دو، آ رہا تو آنے دو۔ پھر تمہارا یہ جہیز کتنے ہی غریب گھروں کی بربادی کا سبب بنتا ہے، تمہارا یہ جہیز، تمہارا یہ سامان، کتنی ہی کواری لڑکیاں بیٹھی ہیں اس وجہ سے، شادی نہیں کر سکتی، خودکشی کر لیتی ہیں۔ انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارا جہیز دے دیں، تو وہ لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے میں اس جہیز کی وجہ سے۔ ایک ہندوانہ رسم اس قدر ذلیل رسم کہ جس رسم کی بنیاد پر ہندو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، ہم نے بھی وراثت سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسی رسم کی بنیاد پر شادیاں شروع کر دی، اسی رسم کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑکیاں کواری بیٹھی ہیں، اسی رسم کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں غریب لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، اسی رسم کی وجہ سے غریب گھرانے اور غریب والدین خودکشی کر رہے ہیں، غریب والدین پریشان حال بیٹھے ہیں، صرف اسی ایک رسم کی وجہ سے۔ گھر میں کواری لڑکیاں، قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ جہیز نہ دینے والوں کا۔ اگر کوئی ایک لڑکی بھی خودکشی کرتی ہے تو قصور کس کا گنا جائے گا؟ اس لڑکی کا، اس کے گھر والوں کا، یا جہیز دینے والوں کا، جہیز لینے والوں کا، یا ہمارے معاشرے کا؟ کہ جو معاشرہ اس رسم کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے، اس رسم کو عام کیے ہوئے ہے اور اس رسم پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، یہ قصور کس کا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک جواز بنتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کا خامد جو ہے وہ غریب ہے، اس کو بطور اعانت، مدد کے طور پر، تحفے کے طور پر کچھ چیزیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر بطور رسم آپ سامان دیتے ہیں تو یہ ہندوانہ رسم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے اور بھی بڑے نقصانات ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی گفتگو کروں گا کہ شادی میں ہماری کتنی رسمیں ہیں جن کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کر سکتے، اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔